اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 90 سے 93 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ پاک جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کے کلمہ پڑھ لیا ہے ان سے مخاطب ہے۔ انما بے شک الخمر شراب، والمیسر اور جوا میسر آسانی سے ہے، خمر خمار سے ہے، یعنی جب ذہن پر پردہ پڑ جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس طرح میسر آسانی سے جو دولت مل جائے، جوے میں ہوتا ہے، جوا لگایا تو ایک جو ہے آسانی سے جیت گیا، گھر بیٹھے لاکھوں روپے، اور دوسرا ہار گیا، یہ جوا۔ والانصاب، انصاب نصب کرنا، ہم کوئی چیز لگاتے ہیں وہاں کوئی ڈنڈا نصب کر دیتے ہیں، ایسی چیز لگانا ایسی جگہ پہ جو غیر اللہ کے علاوہ کوئی اور نشان ظاہر کرے، بندہ پھر اس پہ نظر نیاز قربانی چڑھاوے، یہ کوئی بھی علامت ایسی مقرر کرنا، نصب گاڑنا، یہ ہم قلعہ لگاتے ہیں، کوئی چیز عام طور پہ قبروں پہ 2-4 ڈنڈے لگا کے اوپر کپڑے دوپٹے باندھ دیے جاتے ہیں لوگوں کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے۔ تو انصاب کوئی غیر اللہ کے لیے، کوئی طاغوت کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی نصب کرنا، چیز ایسا مقام مقرر کر لینا جس پہ پھر نظر نیاز چڑھاوے شروع ہو جائیں، یہ ہوتا ہے والانصاب، نصب کی ہوئی چیزیں یا بت۔ والازلام، اور تیر جن سے وہ قرآن اندازی فال گیری کرتے تھے، بتوں کے پاس تیر لکھے ہوئے پڑے ہوتے تھے، اس پہ لکھا ہوا ہے کرو نہ کرو، بہتر ہے نہیں بہتر، تو وہ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے، سفر کا، کوئی کاروبار کا، تو وہ اس بت کو چڑھاوا چڑھاتے، تو وہاں جو بیٹھا ہوا مجاور وہ ان کے تیر ڈالتا، اگر آ جاتا کر لو تو وہ کام کرتے، اگر آتا نہیں کرنا، نہ لکھا ہوا ہے تو وہ نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے یہ فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں تمہارا اس طرح فال گیری کرنا، بتوں پر پڑے ہوئے بت آپ ہی لکھا ہوا ہے اوپر تیروں کے، یہ قرآن اندازی کرنا یہ حرام ہے۔ تم نے دنیا کا کوئی کام کرنا ہے تو مستقبل کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ نے پھر اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے استخارہ بتایا کہ آپ اللہ کے ہاں 2 نفل پڑھیں بندگی کے، پھر اللہ سے دعا کرو اللہ میرا یہ ارادہ ہے کام کرنے کا تو میں تو اس سے خیر مانگتا ہوں، تو یہ استخارہ باقاعدہ سکھایا گیا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جی، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب جو ذہن پہ پردہ ڈال دے، والمیسر، اور جو جوا ہے آسانی سے رقم ہاتھ ایک اجڑ جاتا ہے ایک بن جاتا ہے، یہ جوا۔ والانصاب، اور بت علامتیں جو طاغوت کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی کی نام توجہ لینے کے لیے کہ فی سبیل اللہ کی بجائے لوگ ادھر نذرانے پیش کریں۔ والازلام، اور پانسے کے تیر ڈالنا، رجسن، یہ گندے کام ہے، رجس اور نجس یہ عمینی لفظ ہے، تو یہ بالکل گندے کام ہے، ناپاک کام ہے۔ من عمل شیطان،
یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ یہ چاروں تم کو جو ورغلا کے کراتا ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے وہ شراب پہ لگائے، وہ جوے کی طرف لے جائے، وہ اللہ کی مساجد سے ہٹا کے باقی جو نشان ہیں ادھر لے جائے، اور یہ جو تیر ہیں یہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے بجائے ادھر لے جائے۔ یہ ایک تو گندے ناپاک کام ہے، شیطان کا ہر کام ہی گندہ ہے۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کام میں سے ہیں، اس کا یہ پیچھے اصل جذبہ محرک کر کے لے کے جاتا ہے۔ فاجتنبوہ، پس تم میں سے بچ جاؤ۔ فاجتنبوہ، اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچو ان کاموں سے، ایمان والو تم نے نہیں شیطان والے کام کرنے۔ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ تمہارا زندگی میں زندہ رہنے کا مقصد ہی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کو راضی کر لینا اور ابدی زندگی پا جانا، اس میں جنت اور آسانی۔ تو یہ تب ممکن ہے جب ان چاروں کاموں سے پرہیز کرو گے اور ان کو چھوڑ دو گے۔ انما، یہ چار وہ کراتا کیوں ہے؟ اللہ یہ بھی بتاتا ہے، انما، بے شک، یریدو، ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، الشیطان، جو شیطان ہے جس نے اللہ رب العزت سے انسانوں کے بارے میں چیلنج کیا تھا کہ میں اپنا حصہ لے کے چھوڑوں گا، وہ یہ چاہتا ہے این یوقع، کہ وہ واقعہ کر دے، بینکم، تمہارے درمیان کوئی نہ کوئی وقوع کرائے۔ کس چیز کا؟ العداوت، عداوت کا، دشمنی کا، وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، والبغضاء، اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے، فی الخمر، شراب کے ذریعے، والمیسر، اور جوے کے ذریعے۔ یہ دونوں کام وہ اس لیے کراتا ہے کہ تم تو مسلمان ہو، سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ کے محبت سے رہ رہے ہو، تو وہ یہ دونوں کام تب کراتا ہے، اس سے تمہارے درمیان عداوت بھی ہو جاتی ہے، دشمنی۔ عرب والے تو بڑے ناپسند تھے، وہ یہ مسلم شریف کے حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار انصار اور مہاجرین کی مجلس میں گیا تو انہوں نے مجھے دعوت دی، آؤ کسی دن تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں، تو میں نے دعوت قبول کی۔ یہ شراب کے اس عتمی حکم سے پہلے گئے، یعنی شراب کو اللہ رب العزت نے درجہ بدرجہ، یہ آخری حکم ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس پہ شراب قطعی حرام ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ شراب کا پہلا حکم آیا تھا کہ اس میں بڑے فائدے ہیں، اس میں نقصان بڑے ہیں، لیکن نقصان گناہ جو ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے، تو لوگ پیتے رہے۔ پھر حکم آیا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نے نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نے نشہ کیا ہوا ہو، یہ دوسرا حکم تھا۔ اب یہ تیسرا جو ہے نا، آخری قطعی حرمت، شراب اور جوے کو حرام کر دیا گیا۔ تو اس حکم سے پہلے کا وہ واقعہ کہتے ہیں کہ میں پھر ایک دن باغ میں گیا تو وہاں ایک اونٹ کی سری جو ہے وہ بھنی ہوئی پڑی اور ساتھ مشکیزہ شراب کا تھا، وہ صاحب نے کھایا پیا، اور مہاجرین انصار کی بات ہوئی، میں نے کہا مہاجرین زیادہ بہتر لگتے ہیں، اتنے میں اس نے پی ہوئی تھی، انہوں نے وہ اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ سر والی وہ ماری میرے منہ پہ اور میرا ناک زخمی ہو گیا، وہاں سے میں نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو یہ آیت اللہ رب العزت نے میری یہ شکایت پہ نازل فرمائی کہ یہ شیطان ہوتا ہے، جب تم پی لیتے ہو تمہارے ذہن پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہاں گفتگو میں تم ایک دوسرے سے دشمنی مول لے لیتے ہو۔ شراب پینے والا کیا کیا زبان سے بکتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا، اس طرح تمہارے اندر عداوت پیدا ہو جاتی ہے، بغض بھی۔ اور جوا بھی کھیلتے جب بندہ لاکھوں ہار جاتا ہے، مکان ہار جاتا ہے، تو پھر دوسرے کو سوچتا ہے یہ ہمیں لے گیا، پھر وہ نہ دینے کے لیے ان میں بھی بغض اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے، ایک تو یہ چاہتا ہے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، دشمنی ہو جائے۔ عربوں میں پھر یہ سو سال تک یہ لڑائیاں چلتی تھیں۔ اور تیسرا اس کا مقصد ہے وَيُصُدَّكُمْ، اور تم کو روک دے،
عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ جب شراب پی ہوئی ہے تو ذکر کے تو قریب بندہ نہیں جاتا، جب جوا کھیل رہا ہے تو اللہ کا خیال بھی نہیں اسے آتا۔ اس کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے روک دے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روک دے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دیتی ہیں، اور یہ دونوں ہی بنیادی چیزیں ہیں جو بندے کا اللہ سے تعلق قائم کرتی ہیں کہ اللہ کی یاد دل میں سمائی رہے، زبان پہ ذکر جاری رہے، دل میں اللہ رہے، اور نماز کے لیے بندہ حاضر ہوتا رہے تاکہ اللہ کے سامنے معراج 5 ٹائم کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں وہ روکنا چاہتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے فحل، پس کیا، تم منتہون، منع ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھو تیسری بار جو ہے نا یہ آخری اقدام ہے، کیا اب بھی تم باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اصل میں یہ بڑی تنبیہ ہے، فحل انتم، پس کیا تم منتہون، باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اس کا یہ مطلب ہے اب تم باز نہیں آؤ گے۔ تو یقیناً یہ آخری حکم ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک بار یہ مہاجرین میں اور انصار میں ساقی کا کام کر رہا تھا، یہ شراب پلانے والا۔ تو حضرت طلحہ کے ہاں یہ مجلس تھی، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں نا وہ باہر اعلان کرنے والا اعلان کی آواز ہم نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرا رہے ہیں کہ شراب حرام کر دی ہے اللہ نے، جس کے گھر بھی پڑی ہوئی ہے وہ شراب نہ پیے اور نہ فروخت کرے بلکہ بہا دے۔ کہتے ہیں حضرت اللہ نے کہا فوراً ساری شراب بہا دو۔ تو جب میں گلی میں بہانے کے لیے گیا تو پوری نالیوں میں شراب مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی، کیونکہ بعض یہ حدیث مکمل ہو گیا۔ بعض حدیث کے میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے پھر یہ بھی پوچھا کہ اگر ہم یہودیوں کو بیچ دیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز اللہ نے حرام کی اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ شراب بیچنے والا، نکالنے والا، یہ 10 قسم کے ہیں، لاد کر لے کے آنے والا، پیش کرنے والا، جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے، جو نچوڑ رہا ہے، سب پر اللہ نے لعنت کی ہے یہ شراب کے لیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کسی کو ہم یہودی کو تحفے میں دے دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو اللہ نے حرام کہا تھا اس کا تحفہ بھی حرام ہوتا ہے، لہذا ساری شراب کو بہا دیا گیا۔ تو اتنا کہہ کہ اللہ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ، و اطاعت کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کریم کی فرما برداری کرو۔ جو حکم اللہ کے اوپر سے آ رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے ہیں، تم ان کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ سے بہتر تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں، رسول سے بہتر تمہارا رہنما کوئی نہیں۔ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی فرما برداری کرو، وَاذَرُوا، اور بچتے رہو، ان کی نافرمانی سے بچتے رہو، یعنی ان کی اطاعت کرنی ہے، وَاذَرُوا، اور پوری طرح بچنا ہے، ان کی نافرمانی کسی معاملے میں نہ ہو جائے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، پھر تمہارے علم میں یہ بات دی جا رہی ہے، انما، کہ بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول کے اوپر، البلاغ، پہنچا دینا ہے، المبین، صاف صاف۔ پھر جو میں نے رسول کریم بھیجے ہیں ان کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آپ تک اللہ کی بات پہنچا دیں۔ اب اس کے بعد تم نے منہ پھیرا ہے تو تمام چیزیں تمہارے کندھوں کے اوپر، گناہ کا بوجھ تمہاری کمر پر لادا ہوا ہوگا، رسول کریم کے ذمہ صرف تم تک بات پہنچا دینا ہے۔ اب گیا لیسا، ہرگز نہیں، علی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، جناحٌ، یا نہیں، جو لیسا ہے نا وہ ہے لیسا جناحٌ، نہیں ہے گناہ ان پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فی ما، اس چیز کے بارے میں، طعموا، جو وہ کھا پی چکے ہیں، طعموا طعام سے ہے، کھانا پینا۔ اب صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ شراب تو آج ہوئی ہے حرام، قطعی حکم آیا ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، وہ شراب پیتے تھے، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔
تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ قطعی حکم نازل ہونے سے پہلے جو پیتے رہے، جس نے جو کھایا پیا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے اور نیک عمل کرتا رہے تو شراب کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ حکم نازل ہونے کے بعد ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں لیسا، آگے میں جناح پڑھوں گا، لیسا جناح، نہیں ہے گناہ علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے، ان پر کوئی گناہ نہیں، فیما طعموا، جو وہ کھا پی چکے ہیں پیچھے اس کا کوئی گناہ نہیں، اذا متقوا، جب کہ وہ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، وآمنوا، اور ایمان لائے ہوئے تھے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے تھے۔ جب بندہ تقوی اختیار کرے اور یقین کر لے، ایمان لے آئے اور صالح عمل کرے، یہ 3 بار آنا ہے، آگے پھر آیا ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کرے، وآمنوا، اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کرے، وأحسنوا، یہ 3 بار احسنوا آیا، اور احسان کے درجے تک نیکی کرے، نیک کام کرے۔ واللہ، اللہ یحب المحسنین، اللہ اس طرح نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو اتقوا آمنوا 3 بار آیا ہے، تو مفسرین کی مختلف رائے ہے، جو قریب ترین ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایمان کے درجے ہیں، ایک ہوتا ہے اسلام قبول کرنا، یہ پہلا ہے اتقوا آمنوا، یعنی بندہ زبان سے کہہ دیتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، یعنی دل سے یعنی ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اسلام پہ چلنا شروع کر دے، تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا۔ سورہ حجرات میں اس کی وضاحت ہے کہ تو یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ ابھی کہو ہم مسلمان ہوئے۔ تو صرف زبان سے کلمہ پڑھ کے اور اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لا کے بس دین پہ چل پڑنا، یہ اسلام قبول کرنا ہے، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی وہ جو اسلام ہے نا تمہارے دل میں اتر جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان، جس کو کہتے ہیں کہ وہ مومن ہو گیا، مسلمان سے ایک درجہ آگے، کہ اب اسلام اس کے دل میں اتر چکا ہے، وہ ہر کام دل اور خوشی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اعمال کی نوعیت اور کیفیت بدل جاتی ہے، گویا کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جس طرح صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس کے اندر پھر ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فوجی صاحب کہتے ہیں جو دل میں جب تڑپ پیدا ہو جائے تو وہ اسلام سے ایک درجہ آگے ایمان جو ہے پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر بندے کے اعمال میں ایک تڑپ سی ہوتی ہے، وہ شوق سے یہ کام کرتا ہے۔ اور ابھی اس سے آگے ایک تیسرا درجہ ہے، وہ ہوتا ہے عین الیقون کا، احسان کا درجہ ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے، سلام کے بعد، تو ایک سفید کپڑوں والا ہے، یہ جبریل بڑی مشہور حدیث ہے، تو وہ ایک آدمی آیا سفید بالوں والا اور سفید کپڑے تھے، ایسے بڑا پیارے لباس میں، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے اس نے 3-4 سوال کیے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہوتا ہے کہ بندے کی حالت ایسے ہو جائے نیکی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، کہ وہ اللہ پاک کو خود دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ حالت نہیں تو یہ اس کی کیفیت ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ اس کے کام میں خوب نور پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ بالکل اللہ کو سامنے دیکھتا ہے، کم از کم یہ اس کے تصور میں ہوتا ہے میرا پروردگار میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 درجے طے کر کے بندہ پھر محسن میں چلا جاتا ہے اور اس کا اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیس علی الذین آمنوا، یہ اس کے نہیں ہے آگے گناہ ایمان والوں پر، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، جناح گناہ، فی ما طعموا، جو کچھ وہ کھا پی چکے ہیں، اذا متقوا، جب کہ وہ تقوی اختیار کریں، وآمنوا، اور ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، یعنی اسلام قبول کر لیا اور نیک عمل شروع کر دیے، ثم اتقوا،
پھر وہ تقوی میں اور بڑھے، وآمنوا اور ان کا ایمان پختہ ہو گیا، ثم اتقوا پھر تقوی میں اور بڑھے، واحسنوا اور احسان کے درجے تک پہنچ گئے، واللہ اللہ یحب المحسنین ایسے احسان نیکی کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ ایک بار دہرائیے جی، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما الخمر بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور نسب کی ہوئی چیزیں، ایسے مقام جو غیر اللہ سے منسوب ہو جائیں اور وہاں نذرانے پیش کیے جائیں تو اس کا نام بت ہی رکھا جاتا ہے۔ شراب، جوا اور بت، والازلام اور فال گیری کے تیر، رجسن یہ ناپاک کام ہے، گندے کام ہے، رجس اور نجس یہ عامین ہیں، یہ نجس ہیں، گندے ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے عمل میں سے ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، فاجتنبوہ پس تم ایمان والو ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما بے شک یرید ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، الشیطان و شیطان، این یوقع کہ وہ واقع کر دے، ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض کینہ ڈال دے، فی الخمر شراب کے ذریعے، والمیسر اور جوے کے ذریعے تمہارے اندر دشمنی، بغض یہ ڈال دے، وَيُصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے بھی روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم رک جاؤ گے، کیا تم باز آ جاؤ گے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، فَاحْذَرُوا اور ان کی نافرمانی سے بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا تو یاد رکھو، سن لو، انما علی رسولنا ہمارے رسول کے اوپر، البلاغ المبین صاف صاف بات پہنچا دینا ہے، صرف تمہارے کانوں تک بات پہنچانا رسول کریم کا کام ہے، آگے وہ بری ہو گئے، ان کی ذمہ داری مکمل، تم خود ذمہ دار ہو گئے۔ لیس علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، جناح کوئی گناہ نہیں ان پر، فیما طعموا جو وہ اس سے پہلے کھا پی چکے ہیں اس کا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا متقوا جب بندہ تقوی اختیار کرے، وآمنوا اور ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، وعملوا الصالحات اور پھر صالح عمل شریعت کے مطابق اعمال کو شروع کر دے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ رسول کریم کے اسوے پہ چلے گا، کوئی کام جو میرے رسول کے نے نہیں کیا اس کو وہ چھوڑ دے گا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں وہ صالح عمل ہے۔ ایمان کے ساتھ یہ شرط ہے، ایمان کی نشانی یہ ہے، جس طرح پودا لگاؤ، پودے کا پھل بتاتا ہے کہ یہ مالٹے کا ہے، یہ سیب کا ہے، یہ انگور کا ہے، تو اس لیے ایمان کے ساتھ فوراً بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاتا ہے، ایمان لائے اور نیک اعمال شروع کر دے، ثم اتقوا پھر تقوی بڑھے، وآمنوا اور اس کا ایمان دل میں اتر جائے، ثم اتقوا پھر تقوی اور بڑھے، واحسنوا اور وہ احسان کے درجے تک پہنچ جائے، واللہ اللہ پاک یحب المحسنین ایسے نیکوکاروں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔